بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر عزیز احمد۔ سیکنڈ ایئر اردو کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، جس کا موضوع ہے مناقب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے پہلے دو لیکچرز میں اس سبق کے نصف اول کو پڑھا تھا۔ اس سبق کا نصف سے کچھ زیادہ حصہ پڑھا تھا، جس میں نے آپ کو اس سبق کے مدرجات کے بارے میں بتایا تھا اور اس سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی کے حوالے سے بتایا تھا کہ علامہ شبلی نعمانی کا اردو ادب میں کیا کردار ہے اور اردو ادب میں انہیں کیا درجہ دیا جاتا ہے اور انہوں نے کن کن موضوعات پہ لکھا ہے۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے مناقب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سب سے پہلے ہم نے سیاق و سباق کو پڑھنا ہے کہ آیا سیاق و سباق کس چیز کو کہا جاتا ہے، سیاق و سباق کیسے لکھا جاتا ہے، اور ایک بہتر اور زیادہ اچھا سیاق و سباق امتحانی نقطہ نگاہ کے حوالے سے کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تشریح کے حوالے سے بات کریں گے اور معروضی سوالات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سیاق و سباق پہ آتے ہیں کہ سیاق و سباق کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے بیٹے سب سے پہلے سیاق و سباق یہ دو لفظ ہیں، الگ الگ ہیں، ان کے معنی جان لیتے ہیں کہ آیا سیاق کس چیز کو کہا جاتا ہے اور سباق کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ سیاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ربط مضمون، حساب، گنتی، حساب کے قاعدے، طرز وغیرہ ہیں، اور سباق یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی دوڑ میں آگے بڑھنا، حساب میں مہارت، سبقت وغیرہ۔ جدید اردو لغت میں سیاق و سباق کا مطلب ہے بات یا عبارت کے آگے پیچھے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کسی بھی عبارت سے پہلے اور بعد کی بات۔ ہمیں بہت سارے ایسے اقتباسات پڑھنے کو ملتے ہیں جن کا ہمیں پورے طور پہ علم نہیں ہوتا کہ آیا یہ مضمون پورے طور پہ اس مضمون میں کس چیز کو بیان کیا گیا ہے، یا بعض دفعہ کسی ایک کتاب کا وہ کوئی ایک ذیلی عنوان کے طور پہ اس کی کچھ تحریر پیش کر دی جاتی ہے، جبکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کتاب کے باقی حصوں میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سیاق و سباق ہمیں ان چیزوں سے آشنا کر دیتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کر دیتا ہے کہ اس کتاب کے یا اس سبق کے یا اس مضمون کے آگے پیچھے کیا ہے، مصنف نے کن خیالات کا تانا بانا بنا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے آنا ہے کہ ہمارا امتحانی نقطہ نگاہ سے وہ سیاق و سباق ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بہت سارے بچے غلطی کر جاتے ہیں، وہ سیاق کی الگ ہیڈنگز دیتے ہیں اور سباق کی الگ ہیڈنگز دیتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے یہاں پہ سیاق اور سباق کے معنی بتاتے ہوئے سیاق کو الگ لکھا ہے اور سباق کو الگ لکھا ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے امتحانی نقطہ نگاہ کے حوالے سے جب سیاق و سباق لکھنا ہے، آپ کے سوال میں اس حصہ کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ آپ نے اوپر آپ کو بتایا گیا ہے، نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سیاق و سباق آپ نے اکٹھا لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اکٹھا لکھنا ہے سیاق و سباق۔ اکٹھا لکھنے کے بعد اب مختلف اس کی چیزیں ہو سکتی ہیں سیاق و سباق کی۔ بعض دفعہ آپ کا جو تشریح طلب پیراگراف ہوتا ہے وہ سبق کے آغاز سے لیا جاتا ہے، بعض دفعہ سبق کے وسط سے لیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ سبق کے آخری حصے سے لیا جاتا ہے۔ اگر سبق کے ابتدائی حصہ سے آپ کا پیراگراف آ جائے تو آپ نے سیاق و سباق کے 2 پیراگراف بنانے ہیں۔ کتنے پیراگراف بنانے ہیں؟ 2۔ اور یہ میں آپ کو مثالی سیاق و سباق، ایک اچھے سیاق و سباق کا نمونہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک اجمالی سیاق و سباق ہوتا ہے اور ایک مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ مثالی سیاق و سباق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اقتباس کو پورے طور پہ جان جائیں کہ سبق کے کس حصہ سے لیا گیا ہے، اور آپ کو سبق کے پورے طور پہ مدرجات کے بارے میں پتہ ہو، تب آپ مثالی سیاق و سباق لکھیں۔
اگر آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ جو ہے وہ اجمالی سیاق و سباق بھی لکھ سکتے ہیں۔ اجمالی سیاق و سباق کہ ایک پیراگراف آپ ایسا تیار کر لیں جو سبق کے بارے میں جو ہے وہ تمام تر باتیں بتائے، تو وہ آپ کا جو ہے نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ اسباق کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ان کے تمام تر مدرجات کا آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے، اور آپ مثالی سیاق و سباق لکھیں تاکہ آپ کے نمبر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آ سکیں، آپ اپنے پیپر کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طور پہ کر پائیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سیاق و سباق پہ، کہ سیاق و سباق اب ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں مناقب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کا ایک سیاق و سباق جو کہ میں آپ کو بطور نمونہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ کیسے آپ نے لکھنا ہے۔ سیاق و سباق آپ نے مختصر لکھنا ہے میرے بیٹے، 8 سے 12 لائنوں پہ آپ کا یہ حصہ ہونا چاہیے، اور 8 سے 12 لائنوں پہ کیسے آپ نے پورے سبق کے مدرجات کو بیان کرنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ سیاق و سباق میں نے کیا لکھا کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی ہیں وہ انہوں نے علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین سے اخذ کی ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے مصر کے کتب خانہ خدیو میں دیکھی تھی۔ کہاں دیکھی تھی؟ کتب خانہ خدیو میں۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب پر اس حد تک کاربند تھے کہ لوگ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے عمر ثانی کہتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی زمینیں شاہی خاندان کی ملکیت سے نکال کے انہیں واپس لوٹا دی۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر قائم تھی، جس میں بادشاہ سمیت تمام لوگ برابر تھے اور ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی تھی۔ مرتے وقت آپ نے 17 دینار ترکے میں چھوڑے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھے۔ تشریح طلب اقتباس سبق کے درمیان کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، وسط بھی لکھ سکتے ہیں، سے لیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جملہ آپ نے لازمی طور پہ لکھنا ہے۔ اس کو آپ بالکل آغاز میں بھی لکھ سکتے ہیں، جب آپ سیاق و سباق کا آغاز کرنے لگیں تو بالکل پہلی لائن پہ آپ یہ چیز لکھ دیں کہ درج ذیل پیراگراف سبق کے ابتدائی حصہ سے درمیانی حصہ لکھیں، وسط لکھیں، یا جو بھی اس کو نام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وسط کا لفظ استعمال کریں۔ اگر آخری حصے سے ہے تو آپ لکھیں کہ آخری حصہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اکثر بچے جو ہے جب سبق کے ابتدا سے پیراگراف لیا جاتا ہے تو وہ اس کو آغاز لکھ دیتے ہیں کہ سبق کے آغاز سے لیا گیا۔ کبھی بھی آغاز نہ لکھا کریں، کیونکہ آغاز پہلا لفظ ہوتا ہے۔ ابتدائی حصہ لکھا کریں۔ ابتدائی حصے میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ سبق کا دوسرا پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، تیسرا پیراگراف۔ پہلے 3 پیراگراف جو ہے وہ سبق کا ابتدائی حصہ تصور کیے جاتے ہیں، اور سبق کے آخری 3 پیراگراف جو ہیں وہ سبق کا آخری حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ سبق کا درمیان یا وسط تصور کیا جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو میرے بیٹے آپ نے اس طریقے سے سیاق و سباق لکھنا ہے تاکہ آپ کا ایک اچھا سیاق و سباق ہو اور ممتحن آپ کو اس میں پورے اور زیادہ سے زیادہ نمبر دینے کی کوشش کرے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھا میں نے کیسے اس کو جو ہے وہ مختصر کیا ہے، کہ اب پہلے بتایا گیا تھا کہ علامہ شبلی نعمانی نے جو ہے وہ کتب خانہ خطیوں میں ایک کتاب دیکھی سیرت العمرین، اور اس کتاب کے لکھنے والے کا نام کیا تھا؟ علامہ ابن جوزی۔ اور اس کتاب میں کن لوگوں کے بارے میں لکھا گیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور علامہ شبلی نعمانی کو اپنی تصنیف الفاروق کے لیے مواد چاہیے تھا، اور انہوں نے اس کتاب سیرت العمرین سے لیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز پہ بھی بہت کچھ پڑھا، اور انہوں نے ایک مقالہ مناقب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے لکھ دی۔
تو بات کلیئر ہوئی کہ اتنی ساری باتیں تھیں لیکن میں نے ان کو کیسے جو ہے وہ 4 سے 5 جملوں میں جو ہے سمو دیا ہے۔ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، کوئی بھی سبق ہو آپ نے سبق کو بخوبی پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں کو ایک پورے پیراگراف کو آپ نے ایک جملے کی صورت میں جامعیت کے ساتھ اس کو جو ہے آپ نے ایک جملے میں ادا کر دینا کہ اہم بات کیا کی گئی ہے، کس بات پہ جو ہے اس سارے پیراگراف کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق پہ کہ آج ہم نے سبق کا جو حصہ پڑھنا ہے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے اصل مقصد کو ادا کر سکیں۔ ہم نے آج پڑھنا ہے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اب میرے بیٹے اس پیراگراف میں علامہ شبلی نعمانی کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ بنو امیہ خاندان کی ملکیت میں جتنی بھی ناجائز زمینیں ہیں وہ ان کے اصل حقداروں کو واپس کر دینی چاہیے۔ امیہ خاندان میں ایک لڑکا ہے ابن سلیمان جس کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیز کو بہت زیادہ پیار تھا، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، اور ابن سلیمان کے حصہ میں بھی بہت ساری ایسی جاگیر تھی جو کہ ان کا اصل حق نہیں تھا بلکہ انہیں جو ہے وہ الاٹ کی گئی تھی، حکومت کی طرف سے انہیں دی گئی تھی۔ تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ میری زمین بھی چھینتے ہیں۔ تو آپ نے ابن سلیمان کو کہا کہ وہ زمین کس کی تھی؟ تو بولے کہ حجاج۔ آپ کو زمین کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حجاج نے مجھے دی۔ تو آپ نے کہا جب حجاج نے آپ کو زمین دی ہے تو اس زمین کا اصل حق تو حجاج کی اولاد کا بنتا ہے۔ تو ابن سلیمان کہنے لگے کہ اصل میں یہ زمین حجاج کی نہیں تھی بلکہ یہ تو عام مسلمانوں کی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان سے ضبط کر لی اور پھر اس طریقے سے انہوں نے مجھے دے دی۔ تو ابن سلیمان جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، پھر تو آپ کا بھی حق نہیں ہے اور حجاج کی اولاد کا بھی حق نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ہے مزاحم، نام کیا ہے اس کا؟ مزاحم۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، آپ ابن سلیمان کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کریں گے، آپ ان کے ساتھ بھی ایسے پیش آئیں گے؟ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں ابن سلیمان کو حد سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیار دیتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ میرے عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے، میں اپنے عدل و انصاف میں ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بنو امیہ خاندان میں جو ہے وہ ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گیا تھا، اور یہ بنو امیہ خاندان کے 14 جو ہے بادشاہ گزرے ہیں، 14 جو ہے وہ سلطنت کے والی گزرے ہیں۔ آپ کا نمبر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر جو ہے وہ 8واں ہے، اور امیہ خاندان میں جس شخص نے سب سے زیادہ اچھا کام کیا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے آپ کو جو ہے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یادیں دوبارہ دلا دیں، آپ نے اس دور کی دوبارہ ایک نئی تصویر بنا دی۔ آگے چلتے ہیں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ 2 نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے۔
کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو تو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ اب دوسری چیز بنو امیہ کے خاندان میں جو حد سے زیادہ ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے آزادی اظہار رائے کا حق چھین لیا، اور کوئی سی بھی معاشرے میں جب آزادی اظہار رائے کا حق چھین لیا جاتا ہے تو وہ معاشرے جو ہے تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے، اور ان معاشروں میں جو ہے وہ ایک بادشاہت کا اصول بن جاتا ہے، اور بادشاہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی سکون میں نہیں ہوتا۔ امیہ خاندان میں بھی جو ہے یہ چیزیں ہونے لگیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اجاگر کیا، آپ نے اس چیز کو برا جانا، اور جب آپ نے حکومت سنبھالی تو آپ نے دو متدین دیندار لوگوں کو مقرر کیا کہ جب میں دربار لگاؤں تو آپ بیٹھ جایا کریں، اور جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہونے لگے، جہاں کہیں میں حق اور انصاف کے اصولوں پہ پورا نہ اتروں تو آپ مجھے آپ جو ہے مجھے روک دیں، آپ مجھے وہاں پہ ٹوک دیں اور وہاں پہ میری اصلاح کر دیں۔ اس طریقے سے ہوا یہ کہ جب وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بات کرتے تھے تو دوسرے لوگوں کو بھی بات کرنے کا حوصلہ ملتا تھا، اور دوسرے لوگ بھی اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے بادشاہ کے سامنے بات کر سکتے تھے۔ اس طریقے سے آزادی اظہار رائے کا حق لوگوں کو ملا۔ عرب کے لوگ پہلے جاہلیت کا شکار تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ تفریق تھی، لوگوں کو جو ہے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسلام نے آ کے ان گروہوں کو ختم کیا، اور کسی گورے کو کسی کالے پہ اور کسی کالے کو کسی گورے پہ فوقیت کا جو مقام تھا وہ ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا مقام جو ہے وہ تقوی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو دوبارہ سامنے لے کے آگے پڑھتے ہیں۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھا نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا کہ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کر رہا۔ زوم معنی کیا ہوا کہ اسے احساس تفاخر تھا، وہ چونکہ بادشاہ کے گھرانے سے، بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے جو ہے وہ کھڑا ہونا اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دے۔ اب ایک اور واقعہ علامہ شبلی نعمانی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے راست باز انسان تھے، اور آپ نے انصاف کے وہ نمونے قائم کیے جس کی رہتی دنیا تک مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ علامہ ابن جوزی جس کی کتاب سے وہ چیزیں نقل کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ باسند انہوں نے سند کے طور پہ ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو کہ خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، بڑا قریب تھا، اور بنو امیہ کے خاندان میں ایک اچھی شہرت رکھنے والا شخص تھا، ایک دفعہ ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ کیا ہوا کہ ان کا جو ہے وہ مقدمہ ایک گرجا کے متولیوں کے ساتھ تھا، اور فریق مقدمہ جو مسلمہ کا فریق تھا وہ کھڑے ہو کر اپنی بحث کر رہا تھا، اپنی بات جو ہے وہ خلیفہ کو بتا رہا تھا، جبکہ مسلمہ جو ہے وہ بیٹھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا فریق مقدمہ جو ہے وہ کھڑا ہے، یا تو آپ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ خود کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر اپنی جگہ پہ کسی اور شخص کا انتخاب کریں تاکہ وہ کھڑا ہو کے آپ کی جگہ پہ بات کرے۔ میری عدالت میں جو ہے وہ برابری کا تصور چلتا ہے، وہ تفریق کا تصور نہیں چلتا۔ آپ نے تفریق کے تصور کو ختم کر دیا تھا، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کی وجہ بنتی ہے۔ اور اس لیے الطاف سنہالی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے جو جہاں پہ آپ بطور حوالہ کے طور پہ درج کر سکتے ہیں۔ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا،
اور مسلمان بادشاہ جو کہ اپنے اصل اصولوں سے بہت دور جا چکے تھے، ان کو ایک بار پھر ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے کہ مسلمان دوبارہ جو ہے وہ اپنی ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوئے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اہل کتاب لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے، لیکن ایک بات تھی کہ ہمیشہ اپنے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے، کبھی مفت میں ان سے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن اپنی ریاست میں لوگوں کو جو ہے وہ تفرقے سے بچانے کے لیے اور لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو آپ نے زمین پسند کی، جہاں پہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ وصیت کی کہ مجھے یہاں آپ نے دفنانا ہے، جہاں میری آخری جو ہے جگہ بنانی ہے، وہ ایک عیسائی کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور کہا کہ زمین مجھے بیچ دیں۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے، میرے لیے جو ہے راحت کی بات ہے کہ آپ میری جگہ کو پسند کر رہے ہیں، تو اس کی قیمت نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، قیمت آپ کو لینی ہوگی، اور پھر اصرار کر کے 30 دینار اس کو اس زمین کے بدلے کے طور پہ دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقلیتوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا کہ وہ اقلیتیں بھی آپ کے گن گانے لگیں، آپ کی تعریفیں کرنے لگیں، لیکن آپ نے اسلام کے اصولوں کو کبھی چھوڑا نہیں۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے ساتھ پیار کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن اقلیتوں کو اپنے اوپر غاصب ہونے کا درس نہیں دیتا۔ بیٹا دور حاضر میں یہ ایک بہت بڑی بات چل رہی ہے، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن امن اور سلامتی کے ساتھ ہمیں اس بات کو بھی خیال میں رکھنا ہے کہ ہم نے کبھی کسی دوسرے کا جو ہے وہ بیچاری نہیں بننا، کسی دوسرے کے سامنے ڈگ نہیں جانا، اپنی حیثیت کو قائم رکھ کے جو ہے ہم نے دوسروں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی کہ یہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں، صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا، عام مسلمانوں کا جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو اب کیا بتایا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آتے تھے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول کیا تھا؟ مساوات اور جمہوریت۔ مساوات کیا؟ لوگوں کو ایک جیسے جو ہے وہ حقوق دیتے تھے، اور جمہوریت کیا؟ جمہوریت کا مطلب ہے کہ لوگوں کی رائے، کہ کسی بھی فیصلہ کو کرنے میں لوگوں کی رائے لیتے تھے، اور لوگوں کی پسند اور ناپسند کو بھی مد نظر رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تمام لوگوں میں برابر کے حقوق کا تصور دیا، اور کسی کو بھی کسی پہ کوئی فوقیت یا فضیلت کا مقام نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ برابر ہیں۔ اور آپ اکثر و بیشتر جو ہے وہ عام لنگر خانے میں چلے جاتے تھے، وہاں سے کھانا کھاتے تھے، لیکن 1 درہم روزانہ کا جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے، تاکہ جو ہے وہ لنگر خانے پہ بوجھ بھی ثابت نہ ہو۔ اور دوسری مثال یہ تھی کہ آپ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے کہ لوگوں کو یہ بات جو ہے، لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ خود تو جو ہے الگ کھانا کھاتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اور عام عوام جو ہے یہ کھانا کھاتی۔ آپ لوگوں کے برابر آتے تھے اور لوگوں کو برابری کا تصور دیا کرتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔
ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ رات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے۔ مسجد کے صحن میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا، تو اس کو اتفاقاً جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے ٹھوکر لگی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ کیا تو پاگل ہے؟ اس نے دیکھا نہیں کہ کون آدمی ہے، کہ کیا تو پاگل ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ ٹھوکر لگا دی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ آپ کے ساتھ جو محافظ تھے انہوں نے اس شخص کو اس گستاخی کی سزا دینی چاہیے، اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کو روک دیا اور کہا کہ اس شخص نے مجھے پاگل اس طریقے سے نہیں کہا، اس نے مجھے ٹھوکر لگنے پہ جو ہے وہ پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں ہیں۔ اس نے مجھے پاگل قرار نہیں دیا، سوال کیا ہے، میں نے اس کو جواب دے دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ بادشاہ کا عالم تھا، اس وقت کے خلیفہ کا یہ عالم تھا۔ جب خلیفہ کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر عام لوگوں میں بھی اچھی باتیں آ جاتی ہیں۔ آخری پیراگراف دیکھیے گا سبق کا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں ایک اور واقعہ علامہ شبلی نعمانی نے درج کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ آپ وصیت کر جائیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میں کیا وصیت کر جاؤں، میں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، میں کیا وصیت کروں گا؟ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ میں ابھی 1,00,000 دینار آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں، آپ کو دے دیتا ہوں، اور آپ اس سے وصیت کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آپ میری طرف یہ 1,00,000 دینار نہ بھیجیں، بلکہ جن لوگوں سے آپ نے وصول کی ان کو واپس دے دیں۔ یہ وہ تھا مقام، یہ وہ طرز حکومت تھی جو مسلمانوں کے شایان شان تھی، اور اس طرز حکومت نے مسلمانوں کو بلندیوں پہ پہنچایا ہے۔ یہ وہ طرز حکومت تھی کہ جب مسلمانوں کی تعریف غیر مذہب کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کی تعریف کرتے تھے۔ آگے دیکھیے گا، اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کہا جاتا ہے اولاد نرینہ کو، یعنی کہ بیٹوں کو، اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثاء پر تقسیم ہوئے۔ غز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا۔ تو اس سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی نے ایک اور واقعہ بھی درج کیا ہے کہ بنی امیہ خاندان کے جتنے بھی پہلے خلیفے گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی جائیدادیں جو ہیں وراثت میں چھوڑیں اور آگے تقسیم کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے وہ 1,10,00,000 دینار چھوڑے، جبکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو ٹوٹل 17 دینار آپ نے جو ہے اپنے ترکے میں چھوڑے، جس میں سے جو ہے وہ 7 دینار آپ کی تجہیز و تکفین پہ خرچ ہو گئے اور 10 دینار جو ہے وہ باقی بچے اور ان کو جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے عدل و انصاف کے پیغام کو عام کیا۔ تو ہمیں اس سبق سے یہ درس لینا چاہیے کہ ہمیں بھی عدل و انصاف کے انہی تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنی زندگیوں کو اس طور پہ گزارنا چاہیے۔ یہ اسباق دراصل ہمیں سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری ادبی روایات اور اس مصنف کے اسلوب کے خصائص کا جائزہ لینے کے لیے چند نثر پارے جو ہے وہ ہمیں دے دیے جاتے ہیں،
اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، انہی نثر پاروں سے جو ہے ہمیں ایک سبق بھی دیا جاتا ہے۔ تو میرے بیٹے آپ نے اس سے سبق بھی لینا ہے، اس سے سیکھنا بھی ہے، اور آپ نے ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کا ایک حصہ ہوتا ہے حصہ معروضی کا، 5 نمبر آپ کے جو ہے وہ حصہ نثر میں معلومات کے طور پہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس سبق میں سے ایسی وہ تمام معلومات جو ہے انڈر لائن کر لینی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وراثت میں کتنے دینار چھوڑے تھے؟ 17 دینار۔ ابن حشام عبد الملک نے کتنے چھوڑے تھے؟ آپ کو یاد، 1 کروڑ 10 لاکھ۔ اس طریقے سے اس سبق میں جتنی بھی اہم باتیں آئی ہیں ان کو آپ نے الگ کاپی پہ لکھ لینا ہے، تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے، اور جب امتحان کے دن قریب آئیں تو آپ انہی معلومات کو ایک نظر دیکھ لیں، اور وہ تمام تر چیزیں آپ کو یاد ہو جانی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آج آپ کا پہلا سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو میں تشریح کا، سیاق و سباق کا اور وہ تمام طریقہ بھی بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے تو اس کے ساتھ بھی ان حوالوں سے کچھ باتیں کی جائیں گی، تاکہ جن بچوں کو پہلے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ پائیں تو وہ دوبارہ جو ہے ان کو سمجھ لیں۔ والسلام۔ اچھا، آخر پہ میں نے یہ چند حوالہ جات جو ہے وہ اس سبق کے حوالے سے درج کر دیے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے۔ آپ اس سبق کی تشریح کے دوران جو ہے یہ اشعار اور یہ سرخیاں جو ہے بطور حوالہ کے اپنی بات کو مستند بنانے کے لیے، حوالہ ہوتا ہے اپنی بات کو مستند بنانے کے لیے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ایک اور اقبال کا شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اتر کر ہیرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیابی ساتھ لایا۔ یہ بھی آپ کہیں آپ مناسبت سے اپنی تشریح میں مناسبت دیکھ کے آپ یہ چیزیں بھی درج کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے اپنے نفع و نقصان سے درگزر کیا کرو، کہ اسلام کی جب بات آ جائے تو اپنے نفع و نقصان کو بھول جایا کرو۔ مومن اپنے اہل عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنی دولت پر۔ ایک مومن جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اپنے آنے والے دنوں کو اور اپنے اولاد کو جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ منافق جو ہوتا ہے اس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، وہ اپنی دولت کے سہارے جیتا رہتا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے سرگرداں وہ پریشان ہے۔ آج کا مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ اس نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ بے شک اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔